عبد الستار ایدھی 28 فروری 1928 میں بھارت کی ریاست گجرات کے شہر بانٹوا میں پیدا ہوئے۔ آپ کے والد کپڑے کے تاجر تھے جو متوسط طبقہ سے تعلق رکھتے تھے۔ وہ پیدائشی لیڈر تھے اور شروع سے ہی اپنے دوستوں کے چھوٹے چھوٹے کام اور کھیل تماشے کرنے پر حوصلہ افزائی کرتے تھے۔ جب ان کی ماں ان کو اسکول جاتے وقت 2 پیسے دیتی تھی تو وہ ان میں سے 1 پیسہ خرچ کر لیتے تھے اور 1 پیسہ کسی اور ضرورت مند کی ضرورت پوری کرنے کے لیے۔ 11 سال کی عمر میں انہوں نے اپنی ماں کی دیکھ بھال کا کام سنبھالا جو شدید قسم کے ذیابیطس میں مبتلا تھیں۔ چھوٹی عمر میں ہی انہوں نے اپنے سے پہلے دوسروں کی مدد کرنا سیکھ لیا تھا، جو آگے کی زندگی کے لیے کامیابی کی کنجی ثابت ہوئی۔ ایدھی فاؤنڈیشن کی ترقی، ترمیم۔ آنے والوں سالوں میں ایدھی فاؤنڈیشن پاکستان کے باقی علاقوں تک بھی پھیلتی گئی۔ فلو کی وبا کے بعد ایک کاروباری شخصیت نے ایدھی کو کافی بڑی رقم کی امداد دی جس سے انہوں نے ایک ایمبولینس خریدی جس کو وہ خود چلاتے تھے۔ آج ایدھی فاؤنڈیشن کے پاس 600 سے زیادہ ایمبولینس ہیں، جو ملک کے طول و عرض میں پھیلی ہوئے ہیں۔ کراچی اور اندرون سندھ میں امداد کے لیے وہ خود روانہ ہوتے ہیں اور ایدھی فاؤنڈیشن کی حادثات پر رد عمل میں کی رفتار اور خدمات میونسپل کی خدمات سے کہیں زیادہ تیز اور بہتر ہے۔ ہسپتال اور ایمبولینس خدمات کے علاوہ ایدھی فاؤنڈیشن نے کلینک، زچگی گھر، پاگل خانے، مزدوروں کے لیے گھر، بلڈ بنک، یتیم خانے، لاوارث بچوں کو گود لینے کے مراکز، پناہ گاہیں اور اسکول کھولے ہیں۔ اس کے علاوہ یہ فاؤنڈیشن نرسنگ اور گھر داری کے کورس بھی کرواتی ہے۔ ایدھی مراکز کی ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ ہر ایدھی مرکز کے باہر بچہ گاڑی کا اہتمام ہے تاکہ جو عورت بچے کی دیکھ بھال نہیں کر سکتی اپنے بچے کو یہاں چھوڑ کر جا سکے۔ اس بچے کو ایدھی فاؤنڈیشن اپنے یتیم خانہ میں پناہ دیتی ہے اور اس کو مفت تعلیم دی جاتی ہے۔ ایدھی انٹرنیشنل ایمبولینس فاؤنڈیشن، ترمیم۔ فاؤنڈیشن نے صرف پاکستان میں ہی نہیں بلکہ بین الاقوامی سطح پر بھی ترقی کی ہے۔ اسلامی دنیا میں ایدھی فاؤنڈیشن ہر مصیبت اور مشکل وقت میں اہم مدد فراہم کرتی ہے۔ جہاں امداد اور نگرانی ایدھی بذات خود متاثرہ ممالک میں جا کر کرتے ہیں۔ پاکستان کے علاوہ فاؤنڈیشن جن ممالک میں کام کر رہی ہے ان میں سے چند نام افغانستان، عراق، چیچنی، بوسنیا، سوڈان، ایتھوپیا اور قدرتی آفت سماٹرا انڈمان کے زلزلہ، سونامی سے متاثرہ ممالک کے ہیں۔ 16 اگست 2006 کو بلقیس ایدھی اور کبری ایدھی کی جانب سے ایدھی انٹرنیشنل ایمبولینس فاؤنڈیشن کے قیام کا اعلان کیا گیا، جس کے تحت دنیا کے امیر یا غریب ہو یا دنیا کا کوئی بھی ملک امریکہ، برطانیہ، اسرائیل، شام، ایران، بھارت، بنگلہ دیش میں یہ ایمبولینس بطور عطیہ دی جا رہی ہے اور انہیں ہدایت کی گئی ہے کہ وہ ان ایمبولینس کو 5 سال تک استعمال کرنے کے بعد فروخت کر کے اس کی رقم خیراتی کاموں میں استعمال کریں۔ بیگم بلقیس ایدھی اور کبری ایدھی نے اس موقع پر کہا کہ وہ دنیا کا امیر یا غریب ملک ہو وہاں مریض ہی ہوتا ہے، ایمبولینس کا مقصد انسانوں کی جانیں بچانا ہوتا ہے اور ہمیں اس بات کی خوشی ہوگی کہ ایدھی انٹرنیشنل ایمبولینس فاؤنڈیشن کی ایمبولینس دنیا بھر میں انسانوں کی جانیں بچائیں، خواہ وہ لندن، نیو یارک، ٹوکیو، تل اویو، بیروت اور دمشق ہوں۔ انہوں نے کہا کہ انسانیت کی بین الاقوامی خدمت کے حوالے سے ہمارا ایک قدم اور آگے بڑھ رہا ہے۔ جدید میراث، ترمیم۔ آج پاکستان کے علاوہ اسلامی دنیا میں بھی ایدھی نے ایک غیر خود غرض اور محترم شخص کے طور شہرت پائی ہے۔ شہرت اور عزت کے باوجود انہوں نے اپنی سادہ زندگی کو ترک نہیں کیا۔ وہ سادہ روایتی پاکستانی لباس پہنتے ہیں، جو صرف 1 یا 2 ان کی ملکیت ہیں۔ اس کے علاوہ ان کی ملکیت کھلے جوتوں کا ایک جوڑا ہے، جس کو وہ سابقہ 20 سال سے استعمال کر رہے ہیں۔ اور یہ بھی حقیقت ہے کہ ایدھی فاؤنڈیشن کا بجٹ 1 کروڑ کا ہے جس میں سے وہ اپنی ذات پر 1 پیسہ بھی نہیں خرچ کرتے۔ آپ کے بیٹے فیصل بتاتے ہیں، جب افغانستان میں مرکز کا افتتاح کیا جا رہا تھا تو عملہ نے مہمانوں اور صحافیوں کے بیٹھنے کے لیے کرسیاں خرید لیں۔ جب ایدھی وہاں آئے تو وہ اس بات پر سخت خفا ہوئے
کیونکہ ان کے خیال میں یہ رقم کسی ضرورت مند کی مدد پر خرچ کی جا سکتی تھی۔ اس رات آپ کلینک کے فرش پر ایمبولینس کے ڈرائیوروں کے ساتھ سوئے۔ ایدھی فاؤنڈیشن کا مستقبل۔ ترمیم۔ آج ایدھی فاؤنڈیشن ترقی کی راہ پر گامزن ہے۔ ایدھی مستقبل کی طرف دیکھتے ہوئے کہتے ہیں، وہ پاکستان کے ہر 500 کلومیٹر پر ہسپتال تعمیر کرنا چاہتے ہیں۔ گرچہ ان کو احترام کے طور پر مولانا کا لقب دیا گیا ہے، لیکن وہ ذاتی طور پر اس کو پسند نہیں کرتے۔ انہوں نے کبھی کسی مذہبی اسکول میں تعلیم حاصل نہیں کی۔ وہ اپنے آپ کو ڈاکٹر کہلوانا پسند کرتے ہیں، کیونکہ انسانیت کی خدمات پر پاکستان میں انسٹی ٹیوٹ آف بزنس ایڈمنسٹریشن سے ڈاکٹری کی اعزازی سند دی گئی ہے۔ وہ اس بات کو بھی سخت ناپسند کرتے ہیں جب لوگ ان کی یا ان کے کام کی تعریف کرتے ہیں۔ وہ حکومت یا سابقہ مذہبی جماعتوں سے امداد بھی نہیں لیتے، کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ ان کی امداد مشروط ہوتی ہے۔ ضیاء الحق اور اطالوی حکومت کی امداد انہوں نے اسی خیال سے واپس کر دی تھی۔ 1996 ء میں ان کی خودنوشت سوانح حیات شائع ہوئی۔ 1997 ء گینیز بک آف ورلڈ ریکارڈ کے مطابق ایدھی فاؤنڈیشن کی ایمبولینس سروس دنیا کی سب سے بڑی فلاحی ایمبولینس سروس ہے۔ ایدھی بذات خود بغیر چھٹی کیے طویل ترین عرصہ تک کام کرنے کے عالمی ریکارڈ کے حامل ہیں، اور ریکارڈ بننے کے بعد بھی ابھی تک انہوں نے چھٹی نہیں لی۔ اعزازات۔ ترمیم۔ بین الاقوامی اعزازات۔ ترمیم۔ 1986 ء عوامی خدمات میں رامون مگسیسے اعزاز، ریمون میگسیسے ایوارڈ 7۔ 1988 ء لینن امن انعام لینن پیس پرائز 8۔ 1992 ء پال ہیریس فیلو روٹری انٹرنیشنل فاؤنڈیشن، پال ہیرس فیلو روٹری انٹرنیشنل فاؤنڈیشن 8۔ دنیا کی سب سے بڑی رضاکارانہ ایمبولینس سروس، گینیز بک ورلڈ ریکارڈز 2000 ء۔ ہمدان اعزاز برائے عمومی طبی خدمات 2000 ء متحدہ عرب امارات 8۔ بین الاقوامی بلزان اعزاز 2000 ء برائے انسانیت، امن و بھائی چارہ، اطالیہ 8۔ انسٹی ٹیوٹ آف بزنس ایڈمنسٹریشن کراچی کی جانب سے اعزازی ڈاکٹریٹ ڈگری 2006 ء۔ یونیسکو مدنجیت سنگھ اعزاز 2009 ء 9-10۔ احمدیہ مسلم امن اعزاز 2010 ء 11۔ قومی اعزازات۔ ترمیم۔ کالج آف فزیشنز اینڈ سرجنز پاکستان کی طرف سے سلور جوبلی شیلڈ 1962 سے 1987 8۔ حکومت سندھ کی جانب سے سماجی خدمت گزار برائے برصغیر کا اعزاز 1989 8۔ نشان امتیاز، حکومت پاکستان کا ایک اعلیٰ اعزاز 1989 8۔ حکومت پاکستان کے محکمہ صحت اور سماجی بہبود کی جانب سے بہترین خدمات کا اعزاز 1989 8۔ پاکستان سوک سوسائٹی کی جانب سے پاکستان سوک اعزاز 1992 8۔ پاک فوج کی جانب سے اعزازی شیلڈ 8۔ پاکستان اکیڈمی آف میڈیکل سائنسز کی جانب سے اعزاز خدمت 8۔ پاکستانی انسانی حقوق معاشرہ کی طرف سے انسانی حقوق اعزاز 8۔ 26 مارچ 2005 عالمی میمن تنظیم کی جانب سے لائف ٹائم اچیومنٹ اعزاز، لائف ٹائم اچیومنٹ ایوارڈ وفات۔ ترمیم۔ 8 جولائی 2016 کو عبد الستار ایدھی کو شام 5 بجے منفسا پر رکھا گیا اور رات 11 بجے وہ گردوں کے کام چھوڑ جانے کے باعث 88 سال کی عمر میں انتقال کر گئے۔ انہوں نے وفات سے قبل یہ وصیت کی تھی کہ ان کے دونوں آنکھیں ضرورت مندوں کو عطیہ کر دی جائیں۔ 12